نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے دینی دنیاوی بہت سے فوائد ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تو نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب بھی ہے۔ اللہ پاک کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، انبیاء کرام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز بدن کی راحت کا ذریعہ ہے، اور نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پردے کو وزنی بنا دیتی ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ اور نماز کے بارے میں فرمایا نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کی اہمیت پر اس قدر جو ہے وہ پیاری کتاب لکھی ہے، فیضان نماز۔ اس میں نماز پڑھنے کے ثوابات، نماز نہ پڑھنے کے عذابات، نمازیوں کی حکایات، اور بہت خوبصورت یعنی نماز کے موضوع پر اتنی مفصل اور اتنی آسان اردو میں لکھی گئی کتاب اپنی نظر سے نہیں گزری۔ اس قدر نماز کے موضوع پر امیر علیہ سنت نے یہ پیارا قلم اٹھایا اور فیضان نماز کتاب لکھی۔ آپ یہ پڑھیں، مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع بھی کیا ہے، مختلف زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ فیضان نماز کتاب، اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد نماز کی اہمیت اور واضح ہوتی ہے کہ نماز کس قدر اہم عبادت ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ فیضان نماز میں امیر سنت نے شروع کے صفحات میں لکھا ہے۔ آپ اس سے نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ حضرت رابعہ بصریہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہو گیا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ ملی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ بصریہ نے دعا کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئیں تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی؟ تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت مجھے عتاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی رات کیسی گزری؟ بولا میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب باری کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا، مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا، مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے پروردگار، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو تو نے اس سے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔